بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ لوگوں کو عامل بننے کی بہت تمنا ہے، بہت شوق ہے۔ کہتے نا کہ پہاڑیاں اور جھاڑیاں دور سے خوبصورت لگتی ہیں، جب بندہ ان کے اندر سفر کرتا ہے تو دامن تار تار ہو جاتا ہے۔ عمل کے ساتھ کامل بنے، جب کامل بنے گی نا تو بات بنے گی۔ اور کامل کسے کہتے ہیں؟ جو گوشہ نشینی اختیار کرے، جو خلوت اختیار کرے، نہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ سنے، نہ بولے۔ وہ کسی نے کسی بزرگ سے سوال کیا کہ کیا عورت مرد کو یا مرد عورت کو تعلیم دے سکتا ہے؟ تو بزرگ نے جواب دیا کہ پڑھانے والا بشر حافی ہو یا احمد بن حنبل ہو، اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، اور پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہو، اور جگہ کعبہ ہو، تو پھر بھی ناممکن نہیں، ممکن نہیں، ناممکن والی بات نہیں، ممکن نہیں کہ ایسی پاکیزہ شخصیات ہوں، ایسی پاکیزہ کتاب ہو، اور ایسی پاکیزہ جگہ ہو، اور وہاں پڑھنے پڑھانے والے یہ ہوں، پھر بھی ممکن نہیں ہے۔ تو آج کل سوشل میڈیا پہ عملیات بتانے والے عاملات اور عامل، مرد و عورت، بچیاں بچے، نہ داڑھی نہ مونچھ، نہ لباس کا لحاظ، نہ شرعیت کے آداب، وہ بھی بڑے بڑے عملیات بتا رہے ہیں، سنے سنائے۔ ان سے پوچھا جائے اگر کہ ان کے شرائط کیا ہیں، آداب کیا ہیں، تو وہ ان سب سے نابلد ہیں، بالکل ناواقف ہیں۔ تو پھر ایسے عملیات کے اثر کریں گے؟ میں نہیں کہتا کہ میں ہوں، بڑے بڑے بزرگان دین، کوئی بھی کسی چیز پر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کل میں ایک بات سن رہا تھا کسی کی، عالم دین کی بات، کہ اہل سنت کے سب سے بڑے عالم گرفتار ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اعجاز کے قیر فرما رہے تھے نا، وعظ فرما رہے تھے، تو کسی نے پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری، غیرت آئی کہ سب سے بڑا عالم تو میں ہوں، اور اس نے دعویٰ کر دیا میں۔ تو اللہ نے فرمایا میں تجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجوں گا جس کو میں نے اپنی طرف سے علم، جس کو علم لدنی کہتے ہیں، وہ عطا کیا ہے، اس سے جاؤ ملو، اور پھر تمہیں پتہ چلے کہ عالم کیا ہے، فاضل کیا ہے، نبوت کیا ہے، ولایت کیا ہے، رسالت کیا ہے۔ ہر چیز کے اپنے اپنے مدارج ہیں، مراتب ہیں۔ کوئی ولی نبی نہیں بن سکتا، کوئی نبی رسول نہیں۔ رسول نبی ہوتے ہیں، رسول نبی ہوتے ہیں، لیکن سارے نبی رسول نہیں ہوتے، اور سارے رسول ہیں، اولو العزم سارے نہیں ہوتے، صرف اولو العزم 5 ہیں۔ ان باتوں کو یاد رکھیں، میری باتیں وہ چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ کامل بنو، عمل تو سارے ہوں گے، کامل کوئی کوئی ہے۔ کامل کیسے بنیں گے؟ آپ گوشہ نشینی اختیار کریں، آپ خلوت اختیار کریں، آپ فضول گفتگو سے پرہیز کریں، قرآن کی تلاوت کریں، دینی اور مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں، اختلافات سے بچیں، تہمت، بہتان، الزام تراشی سے آپ بچیں، کامل بن جائیں گے۔ پھر کسی چلے کی، کسی مراقبے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ عقل حلال صدق مقال ہی کافی ہے، جو آج کل قلت سے ملتا ہے۔ سب سے پہلے ملتا ہی نہیں ہے عقل حلال، صدق مقال ملتا ہی نہیں، اگر ملتا ہے تو قلت ہے،
قحط الرجال، آپ کسی گوشہ میں بیٹھ جائیں، ایک وقت مقرر کر لیں، لباس مقرر کر لیں، جگہ مقرر کر لیں، یا حیو یا قیوم، نیم روشنی میں آنکھیں بند کر کے کہف طاری کر کے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کا ورد کرنا شروع کریں، اور اپنے آپ کو دن بھر لوگوں کے میل جول سے بچائے رکھیں، اگر ملیں بھی تو بہت کم، السلام علیکم وعلیکم السلام، بس۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جایا کرتے تھے نا، صرف اس وجہ سے کہ جہاں لوگ ملیں میں ان کو سلام کروں، سلام کے علاوہ کوئی بات نہیں، واپس آ جاتے۔ اسی طرح گوشہ نشینی، خلوت نشینی اختیار کریں، یا حیو یا قیوم کا ورد کریں، آپ کے نسوں پہ رگ میں نورانیت آتی جائے گی، در و دیوار سے نور کی شعائیں نکلتے محسوس کریں گے۔ پھر اس کے اوپر اترائے نہ، مغرور نہ ہوں، غرور نہ کریں، اس کو اپنے اندر جذب کرتے جائیں، سمیٹتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ بھی ظرف دیکھ کے، برتن دیکھ کے ڈالتا جالتا ہے۔ یہ اللہ کے راز ہوتے ہیں، اس کے اسرار ہوتے ہیں، اس کے قیمتی باتیں ہوتی ہیں جو عام لوگوں کے اوپر ظاہر نہیں کی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجھے کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ آپ نے فرمایا سامنے آؤ، جو چادر اوڑی تھی بچھایا، آپ نے اشارتاً 3 مٹھیاں یوں بھر بھر کے ڈالی اور فرمایا اس کو اوڑھ لو۔ اوڑھنے کے ساتھ ہی کال اور حال دونوں طاری ہو گئے۔ فرمایا کہ ایک علم وہ ہے جو عام لوگوں کے لیے ہے، ایک وہ ہے جو خاص الخاص، اور تیسرا وہ ہے اخص الخواص۔ وہ تیسرا علم اگر میں تجھ پہ ظاہر کر دوں تو تم لوگ مجھے پتھر مارنا شروع کر دو، تم مجھے مسلمان ہی نہ کہو۔ یہ وہ راز ہوتے ہیں نا جو بڑے بڑے والراسخون فی العلم وہ جانتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ظرف دیا ہے، وہ برتن دیا ہے جس کے اندر وہ سمیٹ لیتے ہیں اور اس کے رازوں کو ظاہر نہیں کرتے۔ ایک بات ہوتی ہے نا، ایک بندہ مجذوب ہے، ایک سالک ہے، ایک نقیب ہے۔ سالک کا درجہ سب سے بڑا ہے، مجذوب سب سے کم درجے کا ہے۔ وہ ایک تجلی پڑھنے سے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اور سالک وہ ہوتا ہے جو سب کچھ جذب کر کے حل میں مزید کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اس لیے سالک کا درجہ طریقت میں سب سے بڑا ہے۔ باتوں کو کیا کرو، راز رکھو، امانت ہے۔ یا حیو یا قیوم کا ورد کر کے دیکھیے، چند دن تنہائی میں، خلوت میں، پاکیزگی کی حالت میں، وقت مقررہ پہ، پاک صاف جگہ پہ، تعداد جو آپ اپنی مرضی کی رکھ لیں، پڑھیں۔ ان احب الاعمال الی اللہ ادوم ان اقل، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو اور ہمیشہ کے لیے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ آ گیا تو بس ہے، میں کیا بن گیا، بہت بڑا عمل بن گیا، فقیہ بن گیا، محدث بن گیا، اور لوگوں کو کچھ سمجھے نہ۔ تو اس لیے اگر عمل کے ساتھ کامل بننا ہے تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر ان 2-4 چیزوں کا خیال رکھا جائے نا تو کسی عمل کی، کسی مراقبے کی، کسی چلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل حلال کا کھانا اور سچ بولنا، خلوت نشینی اختیار کرنا، یہی سب سے بڑی کرامت ہے اور سب سے بڑا علم ہے۔ میرے شاہ صاحب کے پاس ایک بہت بڑا کوئی بزرگ عامل، کامل، عالم، فقیہ آزمانے کے لیے گیا کہ آپ کی کرامات بڑی مشہور ہیں، آپ کا علم بڑا مشہور ہے۔ ایک ہفتہ رہا، نوٹ کرتا رہا،
فجر سے عشاء تک کھانے پینے کے سارے معمولات۔ ایک ہفتے کے بعد وہ جانے لگا تو حضرت نے پوچھا بھائی کیوں آئے تھے، کیا پوچھیں؟ نے کہا جی بڑی آپ کی شہرت سنی تھی، بڑے صاحب کرامت ہیں، میں نے تو آپ کے اندر کوئی نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا، ذرا بر بھی نہیں کچھ ہے کرامت دیکھی۔ آپ نے فرمایا بیٹھو سنو، اس ایک ہفتے میں مجھے یہ بات بتاؤ کہ میرا نماز پڑھنا، میرا مراقبہ کرنا، میرا کھانا پینا، لوگوں کے ساتھ میل جول، اٹھنا بیٹھنا شرع کے خلاف، سنت کے خلاف پایا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس سے بڑی کرامت اور کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر ہوا میں اڑ کے دکھاؤں، پانی پہ چل کے دکھاؤں؟ یہ ہواؤں میں مکھیاں بھی اڑتی ہیں، پانی پہ مینڈک بھی چلتے ہیں، کچھوے بھی چلتے ہیں۔ اللہ نے جو مخلوق جس جہاں کے لیے بنائی ہے نا وہی ہے، اور انسان کو جس منصب، جس منزل اور جس جگہ کے لیے بنایا نا اس کا مقام وہی ہے۔ ہوا میں اڑانا شروع کرو، وقت آنے پہ سب ہو جاتا ہے۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اس وظیفے کو اپنا لیں، پڑھیں۔ کائنات کا قیام اور کائنات کی زندگی، مرنا اور جینا سب اسی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔